السلام عليك يا أبا عبد الله، 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 يا عبد الله، يا عبد الله، فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما اداء بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور معطر نور الهدى مصباح الظلم شفيع الشيم صاحب الجود والكرم. اللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والبراق مرکبہ کعب قوسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا المؤجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والسخاوة والشجاعة والمحبت فی قلوب المؤمنین. صلوات بر محمد و آل محمد. ناظرین کرام، جو سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے خطبہ امام سجاد کے سلسلے میں، جو گفتگو آج ہم شروع کر رہے ہیں، متعدد علماء اور ذاکرین اس خطبے کی شرح اور تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور بیان کریں گے. مقدمتاً آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس خطبے کے سلسلے میں عرض کرنی ہیں. وہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ خطبہ کن حالات میں، کہاں اور کن موضوعات سے متعلق آپ نے یہ خطبہ دیا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور جب مقدمتاً ہم ان باتوں کو جان لیں گے اور مقدمتاً ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو خطبہ امام سجاد کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ آپ کن حالات میں آپ نے یہ خطبہ دیا ہے. امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جب شام پہنچے ہیں اور دربار شام میں امام سجاد کو حاضر کیا گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا ہے. ہم اس خطبے کی طرف آنے سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس خطبے کی اہمیت اور اجاگر ہو جائے. اگر شام کا جائزہ لیا جائے تو شام تقریباً خلافت اول کے زمانے میں معاویہ کے ہاتھ چلا گیا تھا.
اس لیے کہ فتح شام کے بعد معاویہ کے بھائی کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ وہیں پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد معاویہ وہاں کا گورنر رہا۔ خلافت ثانیہ میں بھی اور خلافت ثالثہ میں بھی گورنری اسی کے ہاتھ میں رہی، یعنی ایک مدت طویل شام کی ایسی ہے کہ جس میں معاویہ نے حکومت کی ہے، اور خلافت ثالثہ کے بعد جب مولائے کائنات کا دور آتا ہے تو مولائے کائنات کے دور کے بعد امام حسن کے دور سے وہ صلح کے بعد سے خلیفہ اپنے آپ کو مطلق العنان خلیفہ، اگرچہ خلیفہ کہتا تھا لیکن وہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ اور حاکم کے حیثیت سے شام میں اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ شام کا ماحول یہ ہے کہ 40-45 سال سے معاویہ کی ایک فکر یہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بنی ہاشم کو حذف کیا جائے، بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مربوط افراد کو یہاں شام میں ان کی ایسی تصویر پیش کی جائے کہ دنیا انہیں مخالف اسلام، مخالف قرآن، مخالف مذہب، مخالف شریعت سمجھنے لگے، اور اس نے کیا بھی یہی۔ لہذا شام میں عالم یہ تھا، شام کا عالم یہ تھا کہ شام میں لوگ علی کو ایک نعوذ باللہ ایک ڈاکو کی حیثیت سے جانتے تھے۔ جب مولائے کائنات کی شہادت مسجد میں واقع ہوئی اور لوگوں کو شام میں یہ خبر ہوئی کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے تعجب کیا کہ علی کا مسجد سے کیا ربط ہے۔ یعنی اس انداز سے اس نے کردار کشی کی ہے، اس انداز سے اس نے اہل بیت کے خلاف پروپگنڈا کیا ہے کہ شام والے صرف اور صرف اگر کسی کو اہل بیت رسول سمجھتے تھے تو وہ بنی امیہ کو سمجھتے تھے۔ یعنی حالات شام کے اس قدر دگرگوں تھے، اس قدر اہل بیت کے خلاف تھے کہ وہاں کوئی بھی اہل بیت کا نام لینے والا نہیں تھا۔ دین بدل کر رکھ دیا تھا، نظام اسلام کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اس نے۔ اس حد تک نظام اسلام کو اس نے بدلا کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دینے پر بھی کسی نے اعتراض نہ کیا۔ یعنی اب اس سے بڑی اور بے حسی کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن معاویہ نے ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ جو وہ کرتا تھا عوام اس کی تائید کرتی تھی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں وہ واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ ایک شخص مدینے سے شام آتا ہے۔ جب وہ شام پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں مؤذن اذان دے رہا ہے، لیکن اذان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ آدمی بڑا متعجب ہوتا ہے کہ یہ یشہدو کا کیا مطلب ہے۔ وہاں سے آواز پر وہ بڑھتا ہوا آگے بڑھا تو جس مسجد سے یہ اذان کی آواز آ رہی تھی وہاں جب پہنچا تو دیکھا مصلی پر ایک امام کھڑا ہوا ہے جو آدھا مصلی پر ہے آدھا مصلی کے باہر ہے۔ میں شام کا ماحول بتا رہا ہوں آپ کو۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسی نماز ہے۔ اس نے سوچا کہ چل کے عالم وقت سے شام میں جو اس وقت کا عالم رہا ہوگا اس سے مسئلہ دریافت کرے کہ یہ آخر وجہ کیا ہے، یہ اذان کیسی، یہ نماز کیسی۔ جب وہ اس عالم کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ عالم ایک زندہ آدمی کی نماز جنازہ پڑھا کر اسے وہیں دفن کروا دیتا ہے۔ اور پریشان ہوا یہ کہ یہ شام کا ماحول ہے،
ہر چیز خلاف شریعت، خلاف مذہب، خلاف دین یہاں ہو رہی ہے. اس نے کہا چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد قاضی سے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہی دین ہے، کیا یہی مذہب ہے؟ اب جو قاضی کے دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ قاضی ایک ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے ہے، دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام لیے ہوئے ہے، اور شراب پی کر کہتا ہے خدا اس قرآن کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شراب ہے. بڑا پریشان ہوا. اس نے سوچا کہ چل کے دربار میں شکایت کی جائے کہ یہ کیا ماحول ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا مذہب ہے. دربار میں پہنچا، امیر شام سے کہتا ہے کہ میں نے وہاں اذان اس طرح سنی، میں نے نماز اس طرح دیکھی، میں نے مردے کو دفن ہوتے اس طرح دیکھا، میں نے قاضی صاحب کی یہ حرکت دیکھی. ایک مرتبہ امیر شام مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد کہتا ہے انہی لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیے آپ کہ شام کا کیا ماحول ہے. مؤذن کو بلایا گیا، کہا ہاں بھائی بتاؤ اذان اس طرح کیوں دے رہے تھے؟ کہا میں مذہب کے اعتبار سے مسیحی ہوں، لیکن لوگوں کو میری آواز اچھی لگتی ہے تو مجھے مؤذن بنا دیا ہے. اللہ اکبر، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن یشہدو ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کا میں قائل نہیں، مسلمان قائل ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں. اس نمازی کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ آدھے قبلے کی طرف اور آدھے قبلے سے ہٹ کے، یا آدھے مصلے پہ آدھے مصلے سے باہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا میرا آدھا حصہ جسم کا نجس تھا، آدھا پاک تھا، جتنا حصہ پاک تھا اتنا مصلے پہ تھا، جتنا حصہ نجس تھا اتنا مصلے کے باہر تھا. کہا بھائی تم مردہ، تم نے زندہ دفن کروا دیا. کہا کہ بتائیے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور 40 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مر چکا ہے، بتائیے میں ایک کی گواہی مانوں یا 40 کی مانوں؟ میں نے 40 کی گواہی مان کر اس کو زندہ دفن کر دیا. اس کے بعد پھر قاضی سے پوچھا کہ ہاں بھائی قاضی، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں شراب، یہ کیا قضیہ تھا؟ کہا کہ ہمارے یہاں ایک مقدمہ آیا تھا کہ فلاں شخص کے گھر میں شراب برآمد ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شراب نہیں سرکہ ہے، میں نے پی کر دیکھا اور اس کے بعد قرآن کی قسم کھا کر گواہی دی کہ یہ شراب ہے. جب یہ سارا قضیہ حل ہو گیا تو ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے تم آئے کہاں سے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں. کہا جا کر علی سے کہہ دینا ایسے 1,00,000 سے زیادہ افراد ہمارے پاس ہیں کہ جو اس قسم سے دین سمجھ رہے ہیں جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ماحول شام کا تھا، یہ ماحول شام کا تھا. ان حالات میں امام سجاد علیہ السلام کو واقع کربلا کے بعد کہ جہاں آل رسول کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور خواتین کو اسیر بنا کر شام لایا گیا ہے، ان میں ایک امام سجاد مردوں میں، اور انہیں جب دربار میں لایا گیا تو دربار میں لانے کے بعد پہلا کام معاویہ نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا کہ اپنے خطیب کو منبر پر بھیجا. کہا جاؤ اور جانے کے بعد آل امیہ کی تعریفیں بیان کرو اور آل ابی طالب کی برائیاں بیان کرو. خطیب منبر پر جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ معاویہ اور آل امیہ ان فضائل کے حامل ہیں اور آل ابی طالب ان برائیوں کے حامل ہیں. جب اس نے یہ گستاخی شروع کی تو ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کا بیمار امام، توق و سلاسل میں جکڑا امام، یا علی مدد کہہ کے کھڑا ہوتا ہے. امام کے اس جرأت مندانہ اقدام سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں کہ دیکھو حالات کو دیکھ کر حق بات کہنے سے کبھی خاموش نہ رہنا.
اس لیے کہ رسول خدا کا قول ہے کہ جائر اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا ہی سب سے بڑا جہاد ہے. کلمۃ الحق عند الجائر. لہذا امام نے ان حالات میں جو سب سے بڑا جہاد کیا ہے وہ یہ کہ خطیب کو ٹوکا، اور خطیب کو ٹوکتے ہی صرف یہی نہیں کہ ٹوک دیا، نہیں بلکہ ماحول بدل دیا پورا. یہاں بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ دیکھو حالات اور ماحول کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو ان حالات میں نہ ڈھال لو، بلکہ ماحول کو اپنے حالات میں بدل لینا، یہ کمال انسانی ہے. لہذا وہ حالات کے جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، جہاں اہل بیت کو بے رحمی سے قتل کیا جا چکا ہے، اہل حرم کو اسیر بنا کر شام تک لایا جا چکا ہے، ان حالات میں امام سجاد علیہ السلام دربار اس کا ہے، فوج اس کی ہے، خطیب اس کا ہے، تخت و تاج اس کا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود امام کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد بڑے جرأت سے کہتے ہیں ایھا الخاطب. خطیب نہیں کہا، ایھا الخاطب، اے بولنے والے، تو نے مرضی پروردگار کو، مرضی مخلوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کو تو نے ناراض کر دیا. اور اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں اے یزید، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر سوار ہو جاؤں؟ مولا، یہ ممبر ہے، آپ اسے لکڑیوں کا ڈھیر بتا رہے ہیں، یہ آپ کے جد سے منسوب ہے، ممبر رسول اسے کہا جاتا ہے. امام بتائیں گے، امام کہنا چاہیں گے کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ممبروں سے حق بیانی نہ ہو رہی ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر، وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. لہذا یزید سے کہا کہ اے یزید، کیا اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر سوار ہو جاؤں؟ یزید نے اجازت نہیں دی. درباریوں نے کہا کہ یزید یہ بیمار ہے، یہ قید و بند کی مشقتوں کو جھیل کر آیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ہے، اجازت دے دے. یزید کہتا ہے نہیں نہیں، اسے اجازت نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ خاندان اہل بیت سے ہے. ابھی تک شام میں یہ مشہور تھا کہ اہل بیت رسول صرف اور صرف آل امیہ ہیں، لیکن امام نے ایسا ماحول بنایا کہ خود یزید کہنے پر مجبور ہو گیا مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل بیت سے ہے، اور یہ اگر ممبر پر چلا گیا تو اس وقت تک ممبر سے نیچے نہیں اترے گا جب تک امیہ اور آل امیہ کو ذلیل نہ کر دے. جب تک امیہ اور آل امیہ کو ذلیل نہ کر دے یہ ممبر سے نیچے نہیں اترے گا. مگر پھر بھی لوگوں نے جب اصرار کیا تو آخر یزید مجبور ہوا کہ اجازت دے. اور جب امام کو اجازت ملی ہے تو امام ممبر پر گئے، اور جانے کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اگر آپ دیکھیے تو شام اور کوفے کے خطبے کا جو فرق ہے وہ عجیب و غریب فرق ہے. کوفے میں جب آپ خطبہ دیتے ہیں تو آپ وہاں حمد و ثناء الہی کے بعد آپ سیدھے کوفیوں سے مخاطب ہوتے ہیں. وہاں آپ نے اپنا شجرہ نہیں بیان کیا، وہاں آپ نے اپنا حسب نسب نہیں بیان کیا کوفے میں. لیکن شام
گروہ ہے کہ جس نے امیر المؤمنین پر خروج کیا ہے، ان کے مردوں کو مار دیا گیا اور عورتوں کو اسیر بنا کر لے آیا گیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ امام پہلے اپنا تعارف پیش کریں۔ لہذا آپ فرماتے ہیں اعطینا ستن، کہ اللہ نے ہم کو 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ یہاں بھی امام کے ایک ایک جملے قابل غور ہیں۔ اعطینا، عطا کیا ہے، کس نے؟ اللہ نے عطا کیا ہے، خدا نے عطا کیا ہے۔ اے یزید، یہ بخشش و عطا خدا کی طرف سے ہمارے لیے ہے۔ اعطینا ستن، خدا نے ہم کو 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان میں جو سب سے پہلے آپ نے کہا وہ ہے العلم۔ اعطینا العلم، خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے۔ یعنی یزید میں تجھ سے مخاطب ہوں، علم ہم کو ملا ہے، تجھے نہیں ملا ہے۔ اعطینا العلم والحلم، حلم ہم کو خدا نے عطا کیا ہے۔ والسماحت، سماحت ہم کو عطا کی ہے، بزرگواری ہم کو عطا کی ہے۔ اے یزید، تخت و تاج پر بیٹھ جانا، مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو خرید لینا اور اپنی عزت کروا لینا، اپنے کو بزرگ کہلوا لینا، یہ بزرگی نہیں ہے، بلکہ خدا نے بزرگی ہم کو عطا کی ہے۔ والسخاوت، سخاوت ہم کو عطا کی ہے۔ والشجاعت، اور شجاعت ہم کو عطا کی ہے۔ اور آخری جملہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو رکھا ہے، درہم و دینار کے ذریعے سے، ڈرانے اور دھمکانے کے ذریعے لوگوں کو اپنا محب بنا لینا اور ہے، لیکن قلوب کو جھکا لینا یہ ہم آل محمد کا کارنامہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کو علم عطا کیا، ہم کو حلم عطا کیا، سماحت بزرگی عطا کی، فصاحت عطا کی، شجاعت عطا کی، محبت عطا کی جو قلوب مومن میں ہے۔ جرأت، امام کی جرأت، یعنی ان حالات میں اگر امام نہ بولتے، ان حالات میں اگر امام نے جرأت مندانہ اقدام نہ کیا ہوتا تو یزید کو کون پہچانتا؟ یزید نے تو سب کچھ ابن زیاد کے سر منڈھی دیا تھا۔ لہذا امام نے اس رسالت کو انجام دیا ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو اور اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے، جناب زینب اور امام سجاد۔ جناب زینب اور امام سجاد نے اس رسالت کو پورا کیا ہے، ان امور کو انجام دیا ہے کہ جو کربلا کے بعد انجام دیا جانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور شہید ہو گئے۔ اگر یہ 2 شخصیتیں نہ ہوتی تو واقعاً کربلا ہی میں ختم ہو جاتی، مگر کربلا کو زندگی عطا کرنے کا نام جناب زینب اور امام سجاد ہے۔ آپ نے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی دین کی، اسلام کی، مذہب کی نقاب کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ دیکھو یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر حکومت کر رہا ہے، در حقیقت یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔
اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا وَأُعْطِينَا سِتًّا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، اور 7 چیزوں کے ذریعے خدا نے ہم کو فضیلت عطا کی ہے. اب وہ 7 چیزیں بیان نہیں کروں گا میں، وہ 7 چیزیں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. اور جب خطبہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ آپ نے جب اپنی 7 فضیلتیں بیان کر دی تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے مؤذن کو کہ اذان دے، اس لیے کہ امام سجاد کو اب روکنا مشکل تھا، اور اس میں بھی اس کی سیاست یہ تھی کہ جب میں اذان کہلواؤں گا تو یہ خاموش نہ ہوں گے، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ان کا قیام نہیں تھا، ورنہ اذان ہوتی تو یہ رک جاتے. مگر یہاں بھی امام سجاد نے اس کی اس سیاست کو بھی نقش بر آب کر دیا، اس لیے کہ مؤذن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور کہا بے شک اللہ بڑا ہے. اور اس کے بعد جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر مؤذن آتا ہے، وہیں پہ امام سجاد کہتے ہیں اے یزید بتا یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ اگر تو کہتا ہے کہ میرا نانا تھا تو جھوٹا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ میرا نانا تھا تو بتا اے یزید اس کی آل کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ بس سوگوارو، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں ہم اہل حرم کے مصائب پڑھتے ہیں. اے سوگوارو، بس 2 یا 3 منٹ آپ کی زحمت اور لوں گا میں، آپ کو زحمت اور دوں گا میں. امام قید خانے میں ہے، داروغہ زندان سے کہتے ہیں اے داروغہ زندان تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، ہم فرار نہیں کر سکتے ہیں، زندان میں اب گھٹن ہونے لگی ہے، اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے زندان کا دروازہ کھول دیا کر، میں تھوڑی دیر آ کر باہر بیٹھ جایا کروں. زندان بان نے قبول کر لیا. امام ہر روز زندان کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. ایک دن امام کا ایک چاہنے والا ادھر سے گزرا، پہچان نہ سکا، آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ صورت سے تو آپ لگتا ہے کہ کسی شریف گھرانے کے ہیں. اللہ اکبر. امام سر جھکائے بیٹھے رہے. امام نے کہا، اس نے کہا کہ اگر ممکن ہو اور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دیا کیجئے، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے سر پر پیشانی پر آپ کے سجدوں کے نشان دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے کی نورانیت دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں دل آپ کی طرف کھنچا چلا آتا ہے، اگر ممکن ہو تو ہم سے کوئی حاجت طلب کیجئے. اللہ اکبر. دنیا والوں کی حاجت روائی کرنے والے آج دوسرے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کریں. بس سوگوارو، امام نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا اگر ہو سکے تو تھوڑی سی روئی لا کر دے دیا کر، اس لیے کہ یہ ہتھکڑی اور بیڑیوں نے اب زخم بنا لیا ہے اور ان زخموں میں بڑی اذیت ہوتی ہے، میں وہ روئی ان زخموں پہ رکھ لیا کروں گا. ارباب اعضاء یہ شخص اپنے گھر گیا، جانے کے بعد کہتا ہے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کہتا ہے آج میں نے ایسے قیدی دیکھے ہیں کہ ایسے قیدی آج تک میں نے نہیں دیکھے، پتہ نہیں کیوں لگتا یہ ہے کہ کسی شریف گھرانے کے ہیں، یہ لوگ کسی اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں. لہٰذا ایسا کرو، آج شب جمعہ بھی ہے، اگر آج اپنے آقا اور مولا کی جو نظر کا کھانا پکاتی ہو، اگر ہو سکے تو آج لے چل کے ان قیدیوں کو کھلا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری دنیا کا پیٹ پالنے والے آج ان کو صدقے کے کھانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں. ارباب اعضاء،
اس نیک دل خاتون نے کھانا پکایا، میاں بیوی دونوں چلے کھانا لے کر آئے۔ آنے کے بعد زندان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، امام نے ہتھکڑی اور بیڑیاں سنبھالی، کسی طرح زندان کے دروازے تک اپنے آپ کو پہنچایا، اور اس کے بعد وہ بیوی جو کھانا لے کے آئی تھی وہ زندان کے اندر چلی گئی۔ ارباب اعضاء میں نے مصائب تمام کر دیے، وہ اندر چلی گئی، اور جانے کے بعد جناب زینب کے سامنے دست رکھ کر کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے کہ بی بی صدقہ ہمارے رسول پر حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ بس اس نے کہا بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو میں اپنے آقا اور مولا کے سلامتی کی نظر کرتی ہوں، ہر شب جمعہ اپنے آقا کی سلامتی کا کھانا لے کر آئی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بی بی تم کس آقا کی سلامتی کی بات کر رہی ہو، وہ کہاں رہتے ہیں؟ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے وہ میرا آقا مدینے میں رہتا ہے۔ اب جو مدینے کا نام جناب زینب نے سنا دل بھر آیا، اے بی بی مدینے میں کون ہے تمہارا آقا، مدینے میں کہاں رہتا ہے وہ؟ آنے والی کہتی ہے وہ محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی، اے بی بی اپنے آقا کا نام تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے میرے آقا کا نام حسین ہے، ایک آقا کا نام حسن ہے، ارے ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ابو الفضل العباس ہے، ان کے بیٹے علی اکبر ہے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جسے علی اصغر کے نام سے یاد کرتے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا آیا اس گھرانے کی عورتوں کو بھی پہچانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں بی بی کیوں نہیں پہچانتی، بس میں نے مصائب ختم کر دیے، سن سکے تو سنے سوگوارو، بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ان بیویوں کے نام تو بتاؤ، بس وہ آنے والی بی بی 10 قدم پیچھے ہٹ گئی، اے بی بی معاف کرنا، ہماری شہزادیاں ہم اپنے شہزادیوں کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ ہم اسیروں کے سامنے ان کے نام بھی نہیں لیتے۔ ارے یہ سننا تھا کہ زینب نے بال ہٹا دیے، چہرہ سامنے کیا، اے بی بی تم نے نہ پہچانا، ارے جن بیویوں کے نام تم اسیروں کے سامنے نہیں لیتی، ارے وہ میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، ہائے ہم اسیر کر کے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ